اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات و خواتین، نوجوانوں اور برادران اسلام، مولوی اسماعیل میرٹھی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں۔ قوموں کے شعور کی بیداری، ان کی جسمانی، فکری اور ذہنی آزادی، مقصد زندگی کے ساتھ ان کے تعلق اور ہمدوش ہونے کے سلسلے میں آپ نے ایک مختصر سا بڑا پیارا شعر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ آزادی ایک فرد کی ہو یا ایک قوم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہوتی ہے۔ آزاد قوم کا بچہ اپنے مخالفین کے جوانوں پر بھاری پڑتا ہے، جبکہ غلام قوم کے جوان بھی اپنے مخالفین کے خیالی بھوتوں کی ڈر سے، خوف سے مر جاتے ہیں۔ آزاد قوم صاف و ستھری اور پاکیزہ و منزہ زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک غلام قوم پسماندگی، درماندگی، بیچاری اور لاچارگی کی زندگی بسر کرتی ہے۔ ایسی ہی ایک قوم کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ یہ وہی قوم تھی جس کے حالات و کوائف، جس کے ویئر اباؤٹس امت مسلمہ کے حالات و کوائف اور ویئر اباؤٹس کے مشابہ تھے، ملتے جلتے تھے اور مماثل تھے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر آپ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک یہ کہ تمہارے درمیان انبیاء کی بعثت ہوئی، دوسرا یہ کہ رب نے تمہیں خود مختاری اور آزادی کی زندگی عطا کی، اور تیسرا یہ کہ اس زمانے میں رب ذوالجلال نے تمہیں وہ عطا کیا جو اور قوموں کو اور نسلوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رہنمائی میں رب ذوالجلال نے غلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی عطا کی تھی۔ آزادی کے پانے کے بعد بھی یہ قوم فکری اور ذہنی طور پر خاطر خواہ انداز میں تبدیلی کو گوارا نہ کرتی تھی۔ اس قوم کی حالت و کیفیت وہی تھی جو غلامی کی حالت و کیفیت تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی تربیت کے لیے، ان کی فکری مرمت کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے، ان کے مینٹل اوورہالنگ کے لیے قوم کو 1 سال کے لیے وادی سینا میں لے جا بسایا۔ یہ وہ وادی تھی جہاں پر بھوک کے لیے من و سلوہ ملتا، دھوپ کے لیے ابر سایہ کرتا، پانی کے لیے 12 چشمے اگائے گئے، اور قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تورات کو بھیجا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم کی 1 سالہ ذہنی مرمت کے بعد قوم کی توجہ کو فلسطین کی طرف موڑا، اور اس سے مطالبہ یہ تھا کہ اب قوم ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنے والی بن جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، فلسطین کی سرزمین کی طرف اپنے سفر کو کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، ہمیں یہ خبر ملی کہ وہاں تو زبردست اور طاقتور قوم رہتی ہے، تم تو ہمارا قیمہ اور کچومر بنا رہے ہو، اس سے بہتر تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے، تم ہمیں کہاں سے نکال لائے ہو؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے نظارہ کرتے رہیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم کی توجہ کو فلسطین کی سرزمین کی طرف اس لیے موڑا تھا کہ یہ سرزمین حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی سرزمین تھی علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اس سرزمین میں جا کر قوم فکری اعتبار سے ایک اٹھان کی ہمدوش ہونے والی تھی۔ اس سرزمین میں پہنچ کر قوم کی مزید فکری تربیت کا سامان ہونے والا تھا۔ اس سرزمین میں پہنچ کر قوم کی تربیت کا کام ہونے والا تھا، یہی وہ مقصد و مدعا تھا، لیکن قوم نے سرے سے اس کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ کی نگاہ نے یہ پڑھ لیا تھا، یہ جان لیا تھا کہ قوم کی فکری تربیت اور ذہن سازی کا کام اس سرزمین میں لے جا کر کیا جا سکتا ہے جو انبیائی سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سمجھ لیا تھا، جان لیا تھا، اور حکمت الہی کے نتیجے میں آپ کو یہ بصیرت حاصل ہو چکی تھی کہ اس قوم کی تربیت کا سامان اس عظیم الشان سرزمین میں ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو، قوم کے وجود کو مقصد وجود کے ساتھ جوڑنے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے قوم کے ایگزسٹنس کو پرپس آف ایگزسٹنس کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن یہ قوم تھی کہ مقصد سے دور تھی۔ گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا قومی مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور پھر قرآن نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان 12 کیپٹنز یا 12 نقیب مقرر فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے اس حقیقت کی طرف وضاحت فرمائی قوم کی طرف، قُلْ إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ، کہ رب تمہارے ساتھ ہے، فطرت خداوندی تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تم نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جاؤ، وآمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان لانے والے بن جاؤ، وعزرتموہم، رسولوں کے مشن میں ان کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مختلف محاذوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کے سرمائے کو بحیثیت قرض کے راہ خداوندی میں پیش کرنے والے بن جاؤ، یہ مطالبہ تھا۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ اشارہ فرمایا قوم بنی اسرائیل کے قومی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا اور پھر ہم نے اپنی جانب سے کتابوں کو بھیجا جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، توفیق بھی تھی، حکمت بھی تھی، بصیرت بھی تھی، انسانوں کے لیے رہنمائی کے سامان موجود تھے۔ اطاعت گزار انبیاء اسی کتاب کو بنیاد بنا کر قوموں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ بھی جو کہ ان کے علماء تھے اور جو ان کے فقہا تھے۔ آگے فرمایا گیا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ غور کا مقام ہے، بعض اہل علم نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قوم بنی اسرائیل کے حوالے کی تھی، اور یہ کتاب کو سنبھال نہ سکے تو اس میں تحریف ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ قرآن ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رہے گا۔ قوم بنی اسرائیل کے قومی مقصد پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے یہ بھی کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر قوم بنی اسرائیل تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور ان کتابوں کو بھی اپنی سوسائٹی میں لگاتے، نافذ کرتے، امپلیمنٹیشن کا کام کرتے جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی، تو آسمانوں سے رزق نازل ہوتا، برکتیں بھیجی جاتی، ان کی سرفرازیوں کے فیصلے سنائے جاتے، ان کی کامیابیوں کے مجدے بیان کیے جاتے، اور زمین سے ان کے لیے برکت کے رزق نکلتے۔ قرآن مجید نے اشارہ کیا قوم بنی اسرائیل کو مقصد کے تئیں وارننگ دی گئی، بتایا گیا
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک کہ تم انجیل اور تورات اور اللہ کی دوسری کتابوں کو اور احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لو۔ اور ان کی روداد یہ سنائی گئی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ عجیب و غریب معاملہ تھا، انہوں نے برائیوں کو اپنا شیوا بنایا، اللہ کی کتابوں کو پیچھے ڈال دیا، نبذوہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے اٹھا کر ڈال دیا۔ عربی زبان میں نبذ کا لفظ کبھی ککنگ اور فٹ بال کے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے یہ لفظ کتابوں کے سلسلے میں قوم بنی اسرائیل کے طرز عمل کے لیے استعمال کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ان کتابوں کے حوالے سے جو ان کے مقصد زندگی کی وضاحت کرتی یہ رویہ تھا۔ آپ ذرا غور کریں، اگر بات صرف ایک داستان سرائی کی ہوتی، قوم بنی اسرائیل کے ویئر اباؤٹس کو بیان کرنا ہی مقصد ہوتا، غالباً میرا یہ خطبہ جمعہ اختتام پذیر ہوتا۔ لیکن میں تو کھڑا آپ کے روبرو اس لیے ہوں کہ آپ کو آپ کے روبرو آئینہ رکھ کر بتا دوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذِبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے پریکرزرز یعنی اپنے پیشرو اقوام کا ایسا پیچھا کرو گے، ان کے طریقے پر ایسے چلو گے، اپنی کتابوں کو بھی یوں پیچھے ڈال دو گے، احکامات خداوندی سے یوں منہ موڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ایسے مفاہیم تراش لو گے جو کہ پچھلی قوموں نے تراش لی تھیں، حتیٰ کہ اگر وہ ایک کوموڈو ڈریگن کی طرح کسی بل میں بھی گھس جائیں تو تمہاری پیروکاری کا یہ سبق ہوگا کہ تم بھی ان کے پیچھے گھسو گے، تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے، حتیٰ کہ قدم بقدم گز در گز بھی تمہارے اور ان کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پریکرزرز کون ہیں، یہ پیشرو اقوام کون ہیں؟ الیہود والنصارى، کیا یہ یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم یہ یہود و نصارہ ہیں۔ فمن، میں پھر کس کی بات کر رہا ہوں؟ امت مسلمہ کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ امت جس کے اندر مختلف انحرافات ہوئے، ڈیفریکشنز ہوئے، ڈیویشنز ہوئے، اور پھر یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے رکھنے کے باوجود شاہراہ پر چلتے ہوئے کس طریقے سے راہ سے الگ ہو گئی۔ مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کچھ ہائی لائٹس آپ کے روبرو رکھتا ہوں۔ بات اگر عقیدے کی ہو تو یہ کہنا کوئی اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے ظاہری بت نہیں بنائے، لیکن اپنے ذہن و گمان کے بتوں کی آج بھی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان کے روبرو آج بھی جھکتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ عقیدے کے سلسلے میں بدعات و خرافات، بزرگ پرستیوں کے بڑے بڑے جھمیلے اور پھر بیجا روایات نے ہمیں جس طریقے سے شاہراہ اسلام سے دور کر دیا، یہ بات ہمارے شخصی رجحانات اور قومی روایتوں پر ایک بڑا سوال ہے۔ بات اگر عبادات کی ہو تو ہماری بے روح نمازوں نے، ہماری عادت سے مجبور روزوں نے، ہماری ریاکاری سے بھرے قربانیوں نے، ہمارے بے لوث تقاضوں نے، اور پھر اوور سیز ٹریول کی غرض سے عمرے پر عمرہ کیا جانے کے شوق اور جستجو نے ہماری امت کے انفرادی اور اجتماعی محاذ پر کئی سوالات کھڑا کیے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بات اگر فکر و عمل کی ہو، دین و اخلاق کی ہو، تو ہم نے اتنی باریکیاں سونت لی، ہم نے اتنی نزاکتیں بانٹ لی کہ ہماری ساری دینداری
ظاہری اعمال میں دکھائی دیتی ہے اور اعمال کے حقیقی مقاصد ختم ہو گئے۔ نزول کے موقع پر حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو دعائی دی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کے اونٹ نگل جاتے ہو۔ اسی سے انگریزی زبان کا وہ پروورب بنا، وہ سیئنگ بنا، جس میں فرمایا گیا swallow a camel and strain at a gnat، کہ آپ اونٹ نگل جائیں اور مکھی پر آپ کو ہچکی لگ جائے۔ بات اگر علمی تحقیق اور جستجو کی ہو تو ہم نے علم کو پیٹ سے جوڑ دیا، تحقیق اور تفتیش کے میدان سے ہم نے رشتہ داریاں کاٹ لیں، تحقیق کی کتابوں کو باندھ کر ہم نے یورپ کے حوالے کیا۔ علامہ اقبال جب اسپین سے نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ بات اگر ہمارے معاملات کی ہو تو دھوکہ دہی، جھوٹ، خیانت، بدعہدی یہ ہمارے امتیازات ہیں۔ بات اگر تجارت کی ہو تو سود سے آگے ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا، بات اگر نوکری کی ہو تو رشوت سے آگے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بات اگر اجتماعیت کی ہو تو معاف فرمائیے گا، اجتماعیت کے ڈیفینیشنز کمیٹیاں بنانا، صدر اور سیکریٹری بن کر رہ جانا ہو گیا۔ بات اگر انفرادیت کی ہو تو شک و شبہ، کنفیوژنز یہ ہماری زندگی کے وتیرے بن گئے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اگر ہمارا مزاج سیاسی محاذ پر تولا جائے تو سیاسی لاشعوری نے ہمیں گھیر لیا، بددیانتی اور بدعہدی ہماری وقار اور ہمارے شعار بن گئے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہماری تہذیب و تمدن کا جائزہ لیجئے، تہذیب و تمدن کی جھاڑیاں کوئی خوشنما جھاڑیاں نہیں ہیں۔ ہم نے یورپ سے اپنے اقدار کو مستعار لیا، ہم نے یورپ سے اقدار مانگے۔ آپ نے فرمایا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ یہ ہماری زندگی کے کچھ انحرافات تھے، ڈیویشن سے ڈفریکشنز تھے، اور اصل میں قوم بنی اسرائیل کے تذکرے کے دوران ان ڈیویشنز کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میں بتاتا چلوں، ہمارا مزاج شاہینی مزاج تھا، ہم مردار نہ کھاتے تھے، ہم جھوٹ سے دور تھے، ہمارے معاملات میں سنہرا پن تھا، ہم شاہینی مزاج رکھ کر کسی سے چیزیں نہ چھینتے تھے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ مزاج امت کا اجتماعی مزاج تھا، یہ مزاج امت کا اصل وتیرہ تھا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے حج کے دوران سعودی عرب میں دیگر علماء کے ساتھ حکومت سعودیہ کے نمائندے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حکومت سعودیہ کے نمائندے نے تمام علماء کے استقبال کے بعد ان سے یہ سوال کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ افریقہ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے آج بھی ناواقف ہیں۔ ہر عالم دین سے یہ سوال کیا گیا سعودی نمائندے کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کا کیا معاملہ کرے گا۔ ہر عالم دین نے اپنی حکمت و بصیرت کے نتیجے میں اس کا جواب دیا۔ جب باری مولانا مودودی کی آئی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے سعودی حکومت کے نمائندے، مجھے اس بات کا تو اندازہ نہیں کہ روز قیامت رب ذوالجلال افریقہ کے ان نمائندوں سے کیا سوال کرے گا، افریقہ کے ان لوگوں سے کیا سوال کرے گا، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کچھ سوالات مجھ سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک مقصد دیا گیا تھا، مقصد کے حصول کے لیے وسائل اور اسباب دیے گئے تھے،
زرع سیال ہمارے قدموں تلے بہتا تھا، رزق کے خزانے ہمارے پاس تھے، ساحلی علاقوں پر ہماری حکومتیں ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم ایسے لوگوں پر پہنچتے؟ آپ کے الفاظ تھے کہ تم الہی قوانین کے امانت دار تھے، لیکن اس الہی قوانین کے ساتھ تمہارا کیا رویہ قوم یہود و نصارہ کا سا ہوا۔ یہ الفاظ تھے، ان الفاظ نے یہ بات واضح کر دی کہ بحیثیت امت کے ہمیں ایک مرتبہ ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ اپنے جائزے کی ضرورت ہے۔ یہ جائزہ فکری سطح پر بھی، ذہنی سطح پر بھی، علمی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج جس محاذ پر کھڑے ہو کر میں یہ صدا دے رہا ہوں، یہ محاذ امت کی فکری آبیاری کا کام کرتا ہے۔ اس محاذ سے، اس منبر و محراب سے اور اس مسجد اور اس کیمپس سے امت کی فکری تربیت کا، ری اورینٹیشن کا، نشاط ثانیہ کا اور تجدید کا سبق ملتا ہے۔ آئیے زندگی کو ایک تبدیلی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، ایک نئے سرے سے جینے کا ساز و سامان باندھیں، اس لیے کہ یہ زندگی قریب الختم ہے، اور زندگی کے قریب الختم ہونے سے پہلے زندگی میں تبدیلی لازمی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو فرمائی گئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم بدل گئے اور پھر تم نے رویہ بدلا، روگردانی کی، تمہاری جگہ پر کسی اور کو ری پوزیشن کیا جائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور جسے ری پوزیشن کیا جائے گا وہ تمہارے مثل نہیں ہوں گے۔ مولانا حالی نے ایک بات کہی، اس پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج چٹکیاں مانگ مانگ کر، آج بہت خوشی کے ساتھ ہم قرآن مجید میں قوم یہود و نصارہ کی داستانیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قوم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی اللہ کی مشیت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا اللہ کی مشیت میں ہوتا، تو جس طریقے سے آج ہم قوم یہود و نصارہ کی داستانوں کو سن رہے ہیں، یہ ایک وقت آتا کہ ہمارے بعد آنے والی قوم، ہماری جانشین قوم، ہماری ضلالت و گمراہی کے قصے اللہ کی اگلی کتاب میں پڑھتی۔ مولانا حالی نے فرمایا نبوت نگر ختم ہوتی عرب پر، کوئی ہم پہ مبعوث ہوتا پیمبر، تو ہے جیسے مذکور قرآن کے اندر ضلالت یہود و نصارہ کی اکثر، یوں ہی جو کتاب اس پیمبر پہ آتی وہ گمراہیاں سب ہماری جتاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے مقصد زندگی سے ہمدوش فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔